بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میرے ثروت ولیم اور ہارون شاہ صاحب کی طرف سے بہت بہت السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پروگرام مقابل میں آج جو بات کرنے جائیں گے، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی بات ہوگی۔ پاکستان خطے میں گیم چینجر بننے جا رہا ہے۔ اربوں ڈالر پر مشتمل بہت بڑی سرمایہ کاری ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اس سرمایہ کاری کے بعد معاشی لحاظ سے کتنا طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا، اس کے اوپر تو میں بات کروں گی، مگر یہ معاشی مضبوطی اس میں کئی رکھنے آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں جب پڑوسی ممالک چاہے وہ ایران ہو یا افغانستان، اس کے اندر کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے تو رکھنا پاکستان کی معیشت اور اس کی مضبوطی کے اندر آنے کا خدشہ بھی ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ پورا زور اس وقت حکومت اس چیز پر لگا رہی ہے کہ اندرونی معاملات کو درست کیا جائے۔ ایسے میں ایک طرف تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے جو استعمال ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور اس کی اکانومی اور اس کی حکومت صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے، اسے جانا چاہیے۔ مگر دوسری طرف جنرل ریٹائرڈ اسد درانی ایک ایسا انٹرویو دیتے ہیں جس کے اوپر میں ہارون صاحب کی اوپینین لوں گی اور جاننے کی بھی کوشش کروں گی کہ اس قسم کے ایسے انٹرویو کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے۔ مگر سب سے پہلے ہارون صاحب، جس طرح سے پاکستان کو مضبوط ہونا ہے، بیرونی لحاظ سے بھی اندرونی لحاظ سے تو ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف کورونا ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ ایسے میں نہ معاشی مضبوطی ہو سکتی ہے، نہ ہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑا خطرہ کورونا سے ہے اور کورونا پھیلانے میں اس وقت سب سے بڑا کردار اپوزیشن پارٹیاں ادا کر رہی ہیں، پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ نہ صرف لاہور کے جلسے کے لیے بہت غیر معمولی کوشش وہ کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں۔ آج ورکرز میٹنگ تھی فیصل آباد میں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، سعد رفیق صاحب کر رہے ہیں، پھر اتوار کو محترمہ کر رہی ہیں مریم نواز شیر جوان کانفرنس۔ تو بسیں ہائر کی جا رہی ہیں، چندہ جمع کیا جا رہا ہے۔ سبھی قصوروار ہیں، ہم سب قصوروار ہیں، حکومت بے قصور نہیں ہے۔ عمران خان کو مثال قائم کرنی چاہیے تھی۔ سکھر میں اسد عمر صاحب نے جلسہ کیا اور مذہبی جماعتوں نے بھی کیا۔ جنازے کی حد تک تو معاف کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے جذبات قابو میں نہیں تھے، لیکن یہ جلسے کرنا اس وقت دیکھیے صورتحال یہ ہے، 1100 میگا واٹ کا ایٹمی بجلی گھر مکمل ہو گیا کراچی میں۔ 1100 میگا واٹ، اگر تقسیم کا نظام ٹھیک ہو، ڈسٹریبیوشن سسٹم، اس میں کچھ انویسٹ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی تو کراچی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کراچی کی انڈسٹری یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے بعد، اور فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، کراچی میں بھی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کراچی کی بہت بڑی ہے۔ تو اب نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، یعنی روس 20-25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل کنفرم اطلاع انرجی میں کرنا چاہتا ہے، فارماسیوٹیکل میں کرنا چاہتا ہے۔ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہو چکا ہے کراچی سے پشاور تک، اس سے آگے تک بھی شاید ہو جائے۔ لیکن انسٹیبلٹی جو ہے، سب سے بڑی ذمہ دار تو اس وقت اپوزیشن ہے، لیکن حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ جناب صدر نے اپیل کیا جلسہ نہ کریں، وزیر اعظم کیوں نہیں کر سکتے اور بات کیوں نہیں کر سکتے اور رابطہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو ضرورت ہے سب سے زیادہ انسٹیبلٹی کی۔ دیکھیے وہ تو جذبہ انتقام سے مغلوب ہیں اس وقت، لیکن آپ نے کون سا اس نے سلوک کبھی کیا ہے اور آپ نے کب احتساب جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے قصاص تو نہیں لیا، آپ نے انتقام کے راستے پہ چل نکلے۔ آپ کے اپنے لوگوں کو تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اب کورونا میں یہ ہے، اچھی خبریں بھی ہیں۔ دیکھیے برطانیہ میں تو اجازت دے دی گئی، آکسفورڈ نے جو بنائی ہے، مگر وہ 70% کیور کرتی ہے اور اس کو -70 ٹیمپریچر پہ رکھنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں اجازت ملنے والی ہے، چینی کو فائزر کی اور ایک اور کمپنی کی، انہیں اجازت اب ملنے والی ہے۔ اچھا، چین جو کوشش کر رہا ہے وہ اگر ہو جائے، اور یہ جو ہے آکسفورڈ کی، یہ تو $3 کی ہے، بہت ذرا مہنگی ہے، 7 یا 10 ڈالر کی امریکہ کی۔ اور چین جو کوشش کر رہا ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو مفت ملے گی آپ کو، آپ کو کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ پاکستانیوں کو بھی جی مفت ملے گا۔ جی پاکستانیوں کو ہی میں کہہ رہا ہوں، اور کس کو کہہ رہا ہوں؟ اگر چینیوں کو مفت دے وہ تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ابھی تک یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ وہاں کی جو عوام ہے، جاپانی قوم ہے، اس کو حکومت کی جانب سے مفت ویکسین فراہم کی جائے گی۔ نہیں، مفت ملے گی، چین بھی مفت دے گا۔ وہ چاہتا یہ ہے اگر اخراجات ہوئے تو برائے نام ہوں گے، پاکستان نے کچھ رقم اس کے لیے مختص کی ہے۔
اور دیکھ کتنا مشکل کتنا وقت رہ گیا, 2.5-3 مہینے رہ گئے, 3 مہینے 3.5 مہینے گزار لیں, زیادہ زیادہ 6 مہینے, تھوڑی سی پرہیز کر لیں, احتیاط کر لیں. سبھی کی ذمہ داری, منڈیوں میں بھی اور مساجد میں بھی اور مارکیٹوں میں بھی اور ہر کہیں بے احتیاطی ہو رہی ہے. لیکن یہ تو اپوزیشن نے تو جیسے تہیہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیے یہ اگلے سال کے بس تک بالکل کرونا کی ایریڈیکیشن ہو سکتی ہے, بالکل اس طرح جیسے پولیو کی ہوئی ساری دنیا میں. بہت کم کہیں کوئی کیس ہوتا ہے نا, وہ ویری ریئر, تو شاید اس کے بعد بھی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ جب آبادی محفوظ ہوگی, بازار کھلیں گے, معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی, تبھی بات آگے چلے گی نا. یہ اس کا احساس ہونا چاہیے. لیکن ایک ہیجان اور دیوانگی طاری ہے اور کسی ایک پہ طاری نہیں ہے, اور کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. عدالت نے آج کہہ دیا, کل عدالت نے کہہ دیا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے, حکومت اپنی رٹ قائم کرے. اور یہ بات ٹھیک ہے, حکومت اپنی رٹ قائم کرے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جلسہ اگر نہیں کرنے دیتے تو ہنگامہ ہوتا ہے, اور میڈیا پہ ہمہ وقت معاف کیجیے گا چیخو پکار رہتی ہے. گھنٹہ گھر میں جو جلسہ ہوا ہے, میں نے بہت کرید کر اس کی تفصیلات پوچھے, 7 سے لے کے 7,000 کے قریب آدمی تھے. اس سے زیادہ جگہ ہی نہیں ہے, وہ جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. اور زیادہ سے زیادہ 10,000 ہو گئے, اس میں بہت سے لوگ سندھ سے آئے تھے. مگر حکومت نے کیا کیا, 4 دن خبر چلتی رہی, پکڑ دھکڑ ہوتی رہی. وہ بھائی سوچ سمجھ کے حکمت عملی بنائیں, لاہور میں مت کریں پکڑ دھکڑ. اگر وہ کرتے ہیں, اور لوگوں سے یہی درخواست کی جا سکتی ہے عام آدمی سے کہ خدا کے لیے مت جائیں, کسی کے جلسے میں بھی نہ جائیں, چاہے چھوٹی سی گیدرنگ بھی ہو. لندن میں اور اسکینڈینیویا میں 10 سے زیادہ مہمان ہو تو جرمانہ ہوتا ہے. ہارون صاحب, 1.5 لاکھ پاکستانی روپے. عوام کو کیسے منع کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ کووڈ-19 سے اتنے پریشان نہیں ہے جتنے موجودہ حکومت سے, اس لیے لوگ نکلیں گے. اور 13 دسمبر کا بار بار انہیں تو پریشان ہونا ہی چاہیے نا. دیکھیے نا, انہیں تو پریشان, ان کے تو اربوں روپے کے اثاثوں کا مسئلہ ہے, ان کے اقتدار کا مسئلہ ہے. یہ تو اقتدار کے لیے لوگ اپنے باپوں کے خلاف شہزادے بغاوت کرتے رہے, اور باپ بیٹوں کو قتل کرتے رہے, اور بھائی بھائیوں کو قتل کرتے رہے. انہیں ضرور پریشان ہونا چاہیے عمران خان کی موجودگی سے, اور عمران خان کو ضرور اپوزیشن سے پریشان ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اقتدار میں آ جائیں گے. ان کی کوشش تو یہی ہے نا, کچھ لاشیں مل جائیں. لاشیں تو نہیں دینی چاہیے کسی صورت بھی, اور ان کی کوشش تو یہ ہے عمران خان جائیں یا تازہ الیکشن ہو. عمران خان ان سے پریشان ہو, وہ ان سے پریشان ہو. لیکن ہمارا کام نہیں ہے عام آدمی کا اپنی گردن پیش کرے. تو ایک آدمی جلسے میں جائے گا, اس کے بیوی بچے کو ہو سکتا ہے کرونا, اس سے پھر احتیاط تو یہ کہتے تو ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر پرسوں فرما رہے تھے ٹی وی پہ, 6-7 فٹ کا فاصلہ ہوگا, اور وہ دیں گے, ماسک پہنائیں گے, اور یہ کریں گے, اور وہ فلاں چیز پہ اعتراض نہیں, فلاں چیز پہ اعتراض. یہ ایک عجیب و غریب طرز استدلال ہے کہ فلاں نے بھی تو چوری کی تھی, فلاں نے قتل کیا تھا, فلاں نے یہ جرم کیا تھا, تو اس کو کیوں نہیں سزا ملی. یہ عجیب و غریب طرز استدلال ہے. بھائی آپ کو روکا جا رہا ہے, کہاں شرح پہنچ گئی. کراچی میں تو حد ہو گئی, 20% کے قریب ہے, اور یہ بڑھتی رہی. دیکھیے نا, یہ تو 2-3 پہ آ گئی تھی ڈیتھ ریٹ, اور پاکستان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا. چین کے بعد سب سے بڑی مثال. اس میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, کچھ حکمت عملی بھی تھی, کچھ ہمارے لوگوں کی ہمت بھی تھی. اس کے 2 پہلو ہیں, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پینک نہیں کرتے اس طرح کی صورتحال میں, لیکن دوسری طرف بے احتیاطی. پینک نہ کرنا اچھی بات ہے, مگر اتنی بے احتیاطی, جہاں ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں ماسک پہن رکھے. پرسوں میں ایک دوست کے پاس گیا یونیورسٹی میں, 6 آدمی ایک کمرے میں بیٹھے تھے قریب بالکل. ان سے کہا بھائی اللہ سے ڈرو, اور اپنے دوست سے میں نے کہا کہ آپ مجھے بڑے عزیز ہیں, مگر ذرا مہربانی کر کے سامنے والے صوبے پہ تشریف رکھیں. صحیح. ہارون صاحب, عوام کی فلاح اور ان کے لیے یہ کوئی مذاق ہے. بالکل, عوام کی فلاح اور ان کی جانیں کسی کے خطرے میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب, ہر جان قیمتی ہے. خدا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر ڈالا, اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچا لیا. تو دانستہ تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جان خطرے میں پڑے. اور اقتدار کی جنگ پاگل ہوا ہی کرتے ہیں, مگر دانشوروں کو, فعال طبقات کو اور عام آدمی کو انہیں تو احتیاط کرنی چاہیے نا. جو مرضی سیاستدان جو مرضی کریں, اس کے لیے جو موضوع لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو مرضی کریں, جو انہوں نے کیا گلگت بلتستان میں, اور جو کراچی میں وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے مراد علی شاہ, اور اب جو ہے انہیں اعتراض ہے.
بالکل اب نہیں بولتے, اب اتنے بڑے بڑے جلسے, ہاں کھوکھا آ رہے تھے, خدا کے واسطے چند مہینے احتیاط, خدا کے واسطے چند مہینے احتیاط کر لیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اور خود اپنی تقریبات میں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, مگر کیا خلق خدا مرنے کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے ہارون صاحب. 13 دسمبر کے اوپر بار بار بات آ رہی ہے, ملتان کے اوپر بڑا زور و شور سے بات ہوئی, کرونا بھی ہے, رسک بھی بڑھ جائے گا, خدا کے لیے احتیاط کریں. یہ بتائیں ہارون صاحب کہ موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت جلسوں سے خوف زدہ ہے, کرونا سے خوف زدہ ہے, کس سے خوف زدہ ہے؟ نہیں, کوئی خوف زدہ وغیرہ نہیں ہے. ہو بھی تو یہ ہمارا اتنا بڑا درد سر نہیں ہے. گاؤ آمد و خیر رفت, یہ ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا, یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ ہے ملک کی معیشت ٹھیک, اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. بھائی اتنی حکومتوں کو گھر بھیجا, نواز شریف کو گھر بھیج دیا تو کیا بھلائی ہو گئی, اور یہ کیا بڑی دھاندلی ہو گئی, بڑی 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ اس کو ملے ہیں, اور بہت پورے فیئر الیکشن تو کبھی بھی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہ الیکشن پوری طرح فیئر تھے, انہوں نے تو نواز شریف صاحب کا فیئر تھے, جس میں اسکول ٹیچر اور تحصیلدار اور پٹواری اور بے شمار دولت اور حکومت کا اثر و رسوخ اور اپنی مرضی کے نگران وزرائے اعلیٰ نجم سیٹھی جیسے, وہ فیئر الیکشن تھے. انہوں نے تو ہارون صاحب گلگت بلتستان پہ بھی نقطہ اٹھا دیا, اعتراض کا نقطہ تو وہاں بھی اٹھ گیا, جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ بالکل فری الیکشنز ہوئے ہیں. اٹھاتے رہیں, اس طرح کی مذکر خیز آمکانہ بات سننی ہی نہیں چاہیے. ایک پولنگ سٹیشن کی مثال وہ پیش کر سکے, اور خود جب انہوں نے الیکشن لڑے تھے, اب ان باتوں کو ریپیٹ بار بار ہم کرتے ہیں, لڑے تھے تو یہ ہمیشہ مرکز میں جو حکومت برسر اقتدار ہوتی تھی وہ اس سے زیادہ سیٹیں لیتی تھی. 14-15 سے کم تو کسی نے نہیں لی, انہیں تو پھر بھی 9-10 سیٹیں ملیں. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن ہارون صاحب, ہم معیشت کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے. چلیے ایک طرف تو اپوزیشن اس در پہ ہے کہ پاکستان مضبوط ہی نہ ہو, ان کو اپنے جلسے, ریلیاں, ورکرز کنونشن عزیز ہیں, مگر یہ جو ہڑتالیں ہو جاتی ہیں, ہڑتال کے نام پر احتجاج ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں, یہ بھی تو پاکستان اور اس کی معیشت کو, اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہی سے اپیل کر رہے ہیں نا, بہت اسی ایک بات کو کیا بار بار دہرایا جائے. آگے چلیں, اب دوسرے موضوع پہ چلیں. ٹھیک ہے, چلیں معیشت کے لحاظ سے آگے بڑھ جاتے ہیں ہارون صاحب. جو بہت بڑی خبر آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے والی ہے, وہ کس طرح سے آئے گی, جس کا آپ نے لبے لباب ابھی کچھ مختصر سا بیان کیا رشیا کے حوالے سے, وہ کیسے پورا پلان کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے تفصیلات طے ہو رہی ہیں. معاملہ یہ تھا کہ روس سے ساتھ تو ہماری دشمنی تھی, ہم امریکی کیمپ میں تھے, انڈیا روس کے ساتھ تھا, روس ہمیں اسلحہ تک نہیں بیچتا تھا. یہ 2004 سے سچویشن امپروو ہونے شروع ہوئی, اور انہوں نے ویسے تو ہم نے 2016-17 میں ان سے کہہ دیا تھا کہ گوادر کی بندرگاہ استعمال وہ کر سکتے ہیں, جس کی صدیوں سے انہیں ضرورت ہے. دیکھیے نا, وہ پورا سینٹرل ایشیا انہوں نے فتح کیا, وہ جو ان کا سمندر ہے وہ تو 6 مہینے جمع رہتا ہے, تو انہیں گرم پانیوں کی ضرورت 12 مہینے تجارت ہے. بیچ میں تو صرف افغانستان ہے ہمارے اور روس کے, اور وہ بھی افغانستان میں ربا خان کی پٹی پہ کام ہو جائے, 20-25 کلومیٹر کی ہے, تو آپ سینٹرل ایشیا میں داخل ہو گئے. ٹھیک, تو انہیں بہت قریب پڑتا ہے, یہی ان کے لیے سازگار ہے. وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سٹیل مل میں کرنا چاہتے ہیں, کراچی کی سٹیل مل میں کرنا چاہتے ہیں, وہ انرجی سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں, اور جگہوں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں. فی الحال یہ اشارے انہوں نے دیے ہیں, اور بالکل واضح طور پہ کہا ہے, کوئی بھی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور گیس کی پائپ لائن کا تو معاہدہ بھی ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. امن وہ چاہتے ہیں اس لیے کہ سینٹرل ایشیا ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے, اور وہی وہ تو ان کا پڑوس ڈیسٹیبلائز ہے, اس کے اثرات خود روس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا اور ان کا نقطہ اشتراک یہ ہے. دیکھیے, پاکستان, ایران, ترکی, روس اور چین, پہلے مرحلے میں پاکستان, چین اور روس, ترکی تو ہمارا دوست ہے ہی, لیکن یہ بعد میں اس الائنس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ دنیا بدلنے جا رہی ہے, بہت سے لوگ اس کا ادراک نہیں رکھتے. یہ جو جنرل اسد درانی جیسے لوگ جو ہیں, یہ جو بروئے کار آتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں آ جاتے, یہ اندر افراتفری چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. اور خیر چلے, اس پہ موضوع پہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے. روس کے ساتھ ہمارے اس وقت تقریباً $900 ملین کی
मैक्सिमम $1 बिलियन की तजारत चलिए हारून साहब, मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूंगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसका समंदर तो 6 महीने जमा रशिया का पाकिस्तान है। गवादर की जब हम बात करते हैं तो गर्म पानी कहा जाता है कि जी गर्म पानियों का ये सिलसिला है पूरा। माजी की तारीख रशिया और पाकिस्तान की दोनों की आपके सामने हम ब्रेक से वापस आके रखेंगे कि माजी में गर्म पानियों तक रसाई रशिया चाहता था, पाकिस्तान उस तक पहुंचने नहीं दिया उसने, पाकिस्तान ने इसको। मगर अब जब कई साल गुजर गए, कई दिहाइयों के बाद अब गर्म पानियों तक खुद रसाई दी जा रही है, तो तब हम दुरुस्त सिमत में नहीं थे या अब हम दुरुस्त सिमत में नहीं है? एक छोटी सी ब्रेक, वापस आगे इस पे बात करूंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, अभी हम जो बात करने जा रहे थे कि रशिया, रूस जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, मैशियत के लिहाज से पाकिस्तान मजबूत होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुझे हारून साहब आपसे ये जानना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल के हवाले से इसका रिवाइवल भी होगा? और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये था कि माजी में हमारी रशिया के साथ जो लाइनें कटी, जो ताल्लुकात हमारे खत्म हुए, वो बड़े सर्द मोहरी के साथ हुए थे। अब की बार जो ताल्लुक हम बहाल करने जा रहे हैं, ये कितना मुस्बत साबित होगा और कितना अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए? अब इसको छोड़े हैं ना जी, इसको ये माजी के किस्से हैं। ताल्लुकात जरूरतों पे मुनहसर होते हैं। वो स्टील मिल में इंटरेस्टेड हैं, चीनी भी इंटरेस्टेड हैं, ये सवाल नहीं है। देखिए हम उस वक्त क्या करते हैं, अफगानिस्तान में उन्हें हार पहनाते ताकि वो आके पाकिस्तान पे कब्जा कर रहे थे और कराची के साहिल पर या अफगानिस्तान में भी बैठे होते, तो उस वक्त कोई इसके सिवा ऑप्शन नहीं था। कौमों के ताल्लुकात बिगड़ते भी हैं, बनते भी हैं, जरूरत पे होता है। अमरीकियों के हमारे साथ इतने गहरे मरासम थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। पाकिस्तान एक जमाने में जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, इसराइल के बाद सबसे ज्यादा इमदाद वसूल करने वाला मुल्क था। वो किस्सा खत्म हो गया, वो माजी दफन हो चुका। ठीक है अरुण साहब, चलिए आपने कहा ताल्लुक बहाल करना वक्त की जरूरत है। आ गए यूरोपियंस। देखिए यूरोप का बड़ा प्रेशर है, बहुत यूरोप का प्रेशर है रूस पे। उनके लिए इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि इधर से ये रास्ता खोलें। ठीक है हारून साहब, जरूरत के मुताबिक ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? नहीं, ईरान अमेरिका के ताल्लुकात तो देखिए मुश्किल से बहाल होंगे। उसका सारा पस मंजर समझ लेना। देखिए अभी जो फखरीजादा भी कहते हैं, फखरीजादा भी कहते हैं, वो वहाँ के, मैंने आप सर्च किया था, डॉक्टर कदीर जैसी उनकी अहमियत थी। 2 वज़राए आज़म ने इजराइल के उनका जिक्र किया था। तो ये कोई आम हथियार से कत्ल नहीं किए गए। वो आपने देखा होगा, अगर वो सोशल मीडिया पे तो वो चीज़ें चल रही हैं, किसी मेन चैनल पे तो मैंने नहीं देखा कि वो किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए। अमारात दूर नहीं है ईरान से, बीच में 70 किलोमीटर के सिर्फ खलीज है। उन्हें एक जजीरे पे मुसैद को बहुत बड़ा जासूसी का मरकज बनाने का मौका दिया। इसराइल से यह मुमकिन नहीं था। ईरानियों को कम से कम इसका यकीन है। और वो एक ऐसे इक्विपमेंट से उन्हें कत्ल किया गया जो ऑटोमेटिक था, जो दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक। अच्छा, अब क्या है, वो पंजाबी में कहावत है ना कि जिन्नात जाते हुए अपनी निशानी छोड़ जाते हैं जी। वो ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं इजराइल से कि 5-6 हफ्ते में जो कर सकते हो कर लो, सवाए इसके कि अमेरिकी फौजी न मरे और कोई आलमी जंग न शुरू हो जाए। माइनस दैट जो मर्जी कर लो। पॉम्पियो भी यही कह रहे हैं। पॉम्पियो बहुत ईरान दुश्मन है और इसराइल के बड़े दोस्त हैं, हामी हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि ईरान को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है पहुंचा दिया जाए। इसमें जो बहुत खतरनाक बात है, वो मेरी मालूमात ये है, इंटरनेशनल मीडिया में कहीं रिपोर्ट भी हुआ है कि जो अहम तरीन शख्सियात हैं मिडल ईस्ट की, ख़ास तौर पे अमारात की, उन्हें बराह रास्त बता दिया गया ईरान से टेलीफोन करके, आला तरीन सतह पर, कि पत्थर के ज़माने में आपको पहुंचा देंगे, यानी आपको तो फिर माफ़ नहीं करेंगे अगर ईरान के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई हुई। ठीक। देखिए 1000 किस्म की पाबंदियां हैं ईरान पे, शख्सियात उसमें शामिल हैं, कंपनियां शामिल हैं, उसकी मईशत को तबाह करना चाहते हैं। तो ईरान इसमें डेस्परेट होगा, जाहिर है फिर कुछ भी हो सकता है उसके नतीजे में। ठीक। और ये बिल्कुल इतना बड़ा अड्डा है वहां जासूसी का, जैसे 5 आइज वो CIA का मशहूर था हांगकांग में जी, और वहां से दूर दूर तक जासूसी होती थी। जासूसी के तरीक़ाकार भी बदल गए हैं। तो ये आप, चीन इसको कैसे गवारा करेगा, रूस इसको कैसे गवारा करेगा? ये अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अगला इलेक्शन लड़ने का तो अब तो बाकायदा ऐलान कर दिया है। वो एक नीम पागल आदमी है, वो जाते जाते कोई बड़ी खराबी कर सकता है।
لیکن بہرحال یہ اطلاعات بھی ہیں دوسری طرف کہ جو انتباہ ایرانیوں نے کیا ہے اس کا اثر عرب ممالک پہ ہوا ہے، اور کچھ پاکستان کے سلسلے میں بھی انہوں نے نرمی اختیار کیا، بعض اطلاعات یہ ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور ترکی کے معاملے میں تو پہلے ہی وہ نرمی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ نے کہا کہ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے، جاتے جاتے کوئی بھی خرابی کر سکتا ہے، تو کیا اس مفروضے کو درست مان لیا جائے؟ یہ مفروضہ اس وقت پنپ رہا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جوہری ہتھیار استعمال کر لیے جائیں ایران کے خلاف۔ کون سے ہتھیار؟ جوہری ہتھیار؟ نہیں، جوہری ہتھیار نہیں استعمال، یہ تو خیر بہت ہی مذکر خیز اور امکانہ بات ہے، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جوہری ہتھیار یوں ہی نہیں استعمال ہو جاتے کہ کوئی ایک آدمی بٹن دبا دے گا اور جوہری استعمال، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جوہری ہتھیار استعمال ہوئے تو دنیا میں باقی کیا بچے گا؟ صحیح، ٹھیک۔ ہارون صاحب میرے ہاتھ میں صرف ایران تھوڑی متاثر ہوگا، ساری دنیا سے متاثر ہوگی۔ ٹھیک، ہارون صاحب میرے ہاتھ میں ایک ایسا بل ہے جو کہ ایرانی پارلیمنٹ سے متعلق ہے، جہاں پر جوہری تنصیبات تک رسائی نہ دینے کا بل منظور کیا گیا عالمی معائنہ کاروں کا۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو تیل اور بینکنگ پر جو عائد پابندیاں ہیں ان میں نرمی کی جائے، ایران کی طرف سے یہ بل جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے، ورنہ حکومت یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو بڑھا دے گی اور ساری توانائی خرچ کرے گی۔ بالکل ظاہر ہے، ہارون صاحب بالکل ظاہر ہے، وہ سودا بازی کرنے کی کوشش کر، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہوا نا، اس میں یورپی یونین شامل تھی، اس میں امریکہ شامل تھا۔ آج بھی وہ اس معاہدے سے منحرف نہیں ہوئے، امریکہ اس سے منحرف ہو گیا، یک طرفہ طور پہ اسے ختم کر دیا۔ وہ انہیں کیوں اجازت دیں اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی؟ اس طرح تو وہ پاکستان سے بھی چاہتے تھے۔ سی ٹی بی ٹی کا ایک طویل ڈیبیٹ ہوتی رہی، ہمارے ساتھ بہت سے دانشور اس بحث میں بہ گئے، اور ایک ڈیبیٹ میں جو پی ٹی وی پہ ہوئی تھی، جس میں پی ٹی وی پہ ہمیں تو نہیں بلایا جاتا، اس وقت تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں بلایا جاتا، تو وہ ایک ڈیبیٹ میں ہمارے دوست بڑے اچھے سینسیبل لوگ، انہوں نے کہا یہ آپ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں سی ٹی بی ٹی کے معاہدے کو۔ تو اتفاق سے مجھے وہ معاہدہ جو ہے اس کی ایک کاپی مل گئی تھی، بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی اس طرح کی رسائی ہو جائے، محض اتفاق تھا۔ ایک صاحب جب اس میں نہیں ہے انہوں نے مجھے دی تھی، تو میں نے کہا یہ ہے معاہدہ، جب پڑھ کے سنایا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے لوگوں کے، کہ وہ تو ہر جگہ جا سکیں گے اور آپ کیا اپنا ایٹمی پروگرام سیکریفائز کر سکتے تھے؟ تو ایرانی جو ہیں وہ دیکھیے اپنی سی کوشش تو کریں گے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا۔ آپ ایک پورا ملک ہے، اس کی کروڑوں انسان اس کے خطرے میں ہیں، اس پہ 1000 پوری گن کے بتا رہا ہوں آپ پابندیاں ہیں، اس کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا امریکی اس کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا سب سے بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ خلیج فارس میں پہنچ چکا ہے۔ تو کیا ایرانی جو ہے انہیں ہار پہنائیں، خوش آمدید کہیں انہیں؟ امریکی کوئی قوم اپنے آپ کو مرنے کے لیے دوسروں کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ ٹھیک، ہارون صاحب امریکی ان کی اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں، پاکستان سے اگر مدد درکار ہوتی ہے ایران کو، یقینی طور پہ ہمارا پڑوسی ہے، اسلامک ملک ہے، پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے دیکھیے ابھی یہ تو ایک مفروضہ ہی ہوگا نا، مفروضوں پہ بحث نہیں کی جاتی۔ پاکستان بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے، اٹموسٹ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ صورتحال بگڑے نہیں۔ ہمیں ہر جگہ یہ میسیج دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو بائیڈن بھی چاہیں گے ظاہر ہے، لیکن انہیں وقت لگے گا۔ جب اس طرح کی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو وہ یہ تھوڑی ہے ایک حکم سے ختم ہو جائیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا، کوئی ایک آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا نا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ٹکٹ تو نہیں ہے جو زرداری صاحب اور تحریک انصاف کے جو یہ بانٹ دیتے ہیں، جس کو چاہیں دے دیں، جو مرضی کریں۔ بھائی وہ ایک پروسیس ہوگا، اس میں وقت لگے گا ایران نے امریکہ تعلقات کی بحالی میں، لیکن بہرحال یہ صورتحال نہیں ہوگی، تب صورتحال کچھ مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیے پاکستان کی اندرونی صورتحال پہ پھر ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب جتنی کوشش کر رہے ہیں حالات بہتر ہو جائیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسد درانی صاحب نے، جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب نے ایک حالیہ انٹرویو دیا ہے، ہارون صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اسد درانی صاحب کا مقصد تو تب سمجھ میں آئے اگر ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی شریک جرم ہو، خود انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے مانا کہ میں نے پیسے تقسیم کیے تھے۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ اس کو کہتے ہیں گیلری پلے کرنا، داد و تحسین وصول کرنے کے لیے اب آپ دوسری حد پہ چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سارے فیصلوں میں شریک تھے جو ہوئے، یہ نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں کی، بہت کی غلطیاں، بلنڈرز کیے، پہاڑ جیسی غلطیاں کی، آپ اس میں شریک تھے۔ اب دو مسئلے ہیں ان کے ساتھ جو مجھے لگتا ہے، ایک تو احساس جرم کا شکار ہے،
اور ایک یہ ہے کہ خود کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کر کے داد وصول کرنا چاہتے ہیں میں تو بڑا بہادر ہوں. سٹھیانہ اسی کو کہتے ہیں. ضروری نہیں 60 برس کی عمر میں آدمی کے صاحب جواب دے جائیں. مہاتیر محمد جو ہے وہ 92 سال کی عمر تک وزیر اعظم رہے اور بالکل ٹھیک پرفارم کر رہے. تو یہ تو پارٹی پہ گرفت نہیں رہی, ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے. تو وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. پہلے بات یہ سنیے کہ ISI کا چیف را کے سابق چیف سے مل کے کتاب لکھتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اور نیپال وغیرہ میں اس سے ملتا ہے جا کے اور یہ کہتا ہے, BBC میں بھی غالباً انہوں نے یہی کہا, مگر بہرحال اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی سرجیکل سٹرائک کرے انڈیا تو پاکستان کو خاموش رہنا چاہیے. یہ عجیب و غریب بات ہے, اپنی گردن پیش کرنی چاہیے. اور پاکستان میں وہ حکومت قائم کیسے رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کیا رہے گی؟ اس کے بعد حکومت ہوگی کیا کہ جو وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں اور آپ کو چھوٹا اسٹرائک کریں گے, پھر بڑی کریں گے, پھر اس سے بڑی کریں گے اور آپ خاموش رہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ اپنے جرم تسلیم کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں, عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ اسامہ بن لادن کی وہاں موجودگی کا پتہ نہیں تھا. پتہ نہیں یہ آدمی جنرل کیسے بن گیا تھا, میں تو حیران ہوں. یا خان بھی خیر بن ہی گئے تھے اور 3 سال برقرار رہے. اللہ کے بندے, انہوں نے رکھنا ہوتا وہ ایک کمپاؤنڈ میں رکھتے اسامہ کو, کوئی خندق نہ بناتے, کوئی بھاگنے کا راستہ نہ بناتے, کوئی اس کی حفاظت کا بندوبست نہ کرتے. وہ ہیلی کاپٹر گرانا کون سا مشکل ہوتا ہے, اور پورے خاندان کو وہاں رکھتے, اتنا بڑا کمپاؤنڈ بناتے, اس کو ایک سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے, خندق نہیں بنا سکتے تھے, کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے الطاف حسین باوجود اس کے کہ برطانوی مہرہ تھا, انڈین مہرہ تو وہ تھا ہی, برطانوی مہرہ بھی تھا, اس نے اتنا بڑا جرم کیا اور اس کے پولیس اس کے گھر میں گئی مگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. ٹھیک ہے بالکل ہارون صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, سے واپس آئیں گے اسد درانی صاحب کے انٹرویو کے اوپر ہی, اور ڈار صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا, اس کے اوپر تو میں بات کروں گی. اسد درانی صاحب نے اپنے انٹرویو کے دوران دل کے سارے پھپھولے کھول کے سامنے رکھ دیے, مگر ایک ایسا نام وہ ہے نواز شریف صاحب کا, اس نام کے اوپر وہ کیوں خاموش رہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے جانوں گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسد درانی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس سے متعلق بات چل رہی تھی. ہارون صاحب آپ ذکر تو کر رہے تھے, ان کے ذہنی توازن کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں کی, انہوں نے بہت ساری حکومتوں کے اوپر باتیں کی, ماضی کی حکومتوں کی, فوج کے حوالے سے انہوں نے بڑی خاص طور پہ باتیں کی. نواز شریف کے نام پر وہ خاموش کیوں رہے؟ ان کا کوئی خاص ذکر نہیں انہوں نے کیا. ظاہر ہے اس میں تبصرے کی کیا ضرورت ہے. نواز شریف کے معاملے میں وہ اس لیے خاموش رہے, اس کو ذرا یاد صادق والے واقعے سے جوڑ کے دیکھیں. ایاز صادق نے زندگی بھر اونچی آواز میں شاید ہی کسی سے گفتگو کی ہو, شاید ہی کبھی کوئی رسک لیا ہو, اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ فرمایا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہماری قیادت کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اشارہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف. یہ پاکستان وہ آرمی ہے جس نے ساری دنیا میں, ہم جیسے ملکوں میں کہیں دہشت گردی کٹی نہیں ہوئی, سیریا میں, اپنا عراق میں, افغانستان میں, لیبیا میں, کن کن ملکوں میں, شام میں, ہر جگہ اس نے کنٹرول کی. یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے. اس کے سربراہ جو ہے پھر وہ مکر گئے, پھر انہوں نے کہا نہیں میری تو قیادت سے مراد تھی, وزیر خارجہ سے مراد تھی, فلاں سے مراد تھی. اور جو وہ 1 سال سے ڈپریشن کا شکار تھے, 2 سال سے, پچھلے سال فیبری میں ہوا تھا نا, ان کو جشن منانے کا موقع دیا. ٹھیک ہے نا. ایک ہے ایجنڈا یہاں لوگوں کا اقتدار کی جنگ کا, ایک ایجنڈا ملک سے باہر بھی ہوتا ہے. دیکھیے حسین حقانی یا عائشہ صدیقہ جیسے لوگ, یہ بہت چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہوتے ہیں, سازِ کمتری کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں سے تھپکی ملی, کوئی اچھی جاب کسی یونیورسٹی میں مل گئی, کسی امریکی برطانوی عہدیدار نے بلا لیا, تو بس اسی پہ وہ ان کی انا کی تسکین ہو گئی, اور غلط فہمیاں بھی ہیں بہت. لیکن ISI کا سابق چیف یہ بات کہے, یہ کہے کہ وہ حملہ کریں تو آپ برا نہ منائیں, یعنی فوج کا مرائل تباہ ہو جائے جو اس وقت اپنے عروج پہ ہے, کیونکہ اس نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں. وہ تو دیکھیے ہماری پالیسی نہیں ہے جنگ کی, ورنہ سینکڑوں لاشیں انہوں نے اٹھائیں کنٹرول لائن پہ, اس کے باوجود کہ دونوں طرف کشمیری مسلمان آباد ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو ہم کوئی زیادہ خطرہ مول نہیں لے سکتے. اور سفید جھنڈے لہرا کے وہ لے گئے, لیکن کور کمانڈر سے کہا گیا کہ جنگ تک نوبت نہ جائے, اتنی بڑی کاروائی نہ کرے. وہ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں بیٹھا ہوا تھا, قریبی آپ کو بتایا تھا, بپن راوت,
اس کو بتا دیا گیا چلے جاؤ یہاں سے، مطلب تمہیں اڑا دیں گے، اڑا دیا جائے گا. اور بڑا بہادر جنرل تھا وہ جس نے یہ اطلاع اسے دی تھی. اس نے اور بھی بہت سے کارنامے انجام دیے. ابھی چونکہ فوج میں ہیں تو مناسب نہیں ہوتا نام لینا، جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو میں ان کے بارے میں لکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا عظیم الشان کارنامے اس شخص نے انجام دیے. اچھا یہ کہہ رہے بھائی عوام کا مرائل تباہ ہو جائے پھر آپ کی معیشت بھی کیا رہے گی. یہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو یہ گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ جس کا مفاد کوئی نہ ہو، کوئی مفاد بھی ہے لیکن اصل میں یہ ہے. اب فوجیوں سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی انہوں نے کہا بھائی ECL پہ ڈال دیا، پینشن ضبط کر لی، اب اس کے خلاف کارروائی کریں. BBC کو تو ایسا موقع خدا دے، اور جو لوگ فوج سے بغض رکھتے ہیں انہیں ایسا موقع خدا دے. وہ تو یہ دیکھیے نا جلسہ ہوا وہاں کرونا پھیلے گا ملتان میں، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا یہ. تو اصل بات اخبار میں اس پہ زور دے رہے دیکھو جی اپوزیشن نے کمال کر دکھایا. وہ کیا کمال کر دکھایا؟ انہوں نے 18 آدمی مار دیے تھے. کتنے ہیں وہاں پہ مناج القرآن یونیورسٹی میں. وہ حکومت جب چاہے ایسا کر سکتی ہے. اچھا کیا نہیں کیا، بلکہ حماقت کی کہ اس کو جو اتنے لوگ گرفتار نہ کرتے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا تھا اجتماع. اور لاہور میں بھی کیا، لاہور میں جتنی وہ تیاری کر رہے ہیں ذرا بھرپور جلسے شاید وہ کر لیں، لے آئیں گے، پیسے خرچ کریں گے، بریانی کھلائیں گے، تفریح کے مواقع دیں گے، لاہور میں لوگ سیر کریں گے، مال روڈ کی اور شالامار باغ کی اور بہت سی جگہوں کی. لاہور میں تو آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ایسے بیچ میں بات آ گئی، دنیا کی سب سے زیادہ قدیم عمارتیں کہاں ہیں؟ لاہور میں. دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. 465 تاریخی عمارتیں ہیں صدیوں پرانی. شاہی قلعہ دیکھیں گے، بادشاہی مسجد دیکھیں گے، سیر کریں گے. گرفتاریاں ہوں گی باہر سے آئیں گے، لوکل تھوڑے سے آئیں گے. لاہور میں بھی ہوں گی گرفتاریاں؟ لاہور میں مجھے کیا پتا ہے، میں عمران خان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جلسہ کرنے کی فائنلی اجازت دے دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو تماشا ہوتا رہا وہ کیوں ہوتا رہا میری سمجھ سے باہر ہے. اور یہاں بھی ممکن ہے کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بھی ساری ذمہ داری. دیکھیے فعال طبقات پہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کا اور یہ جو جلسے کر رہے ہیں بہت اثر ہو رہا ہے. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جھک مار رہے ہیں، یہ بڑا نقصان پہنچے، تباہی آئے گی اس سے ملک میں. تو آپ انہیں کرنے دیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اپنی ریٹ نافذ کر دیں، جس طرح من اللہ نے بالکل ٹھیک کہا، حکومت اپنی ریٹ نافذ کرے، یا تو پھر جرت دکھائیں. وہ جرت تو ہے نہیں. چیخ کے تقریریں کر سکتے ہیں. سعید مراد جیسے تو مراد سعید نام ہے، سعید مراد جیسے تو وزیر ہیں، چیخ کے بول سکتے ہیں، مضبوط فیصلے نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو چاہیے، ہر طالب علم کو چاہیے کہ جناب رسالت مآب کے وصال کے بعد جو زمانہ تھا جس میں 3 شہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے سوا ساری خلقت باقی ہو گئی تھی. جناب ابو بکر صدیق نے لشکر بھی بھیجا، سب لوگ روکتے رہے، اسامہ کا لشکر بھی بھیجا، خود قیادت کی، اور مرتد جتنے تھے اور جن منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف کارروائی کی، اور اس سال میں عالم اسلام کو چھوڑ گئے اتنی بڑی سلطنت کو کہ آج تک اس پہ رش کیا جاتا اور حیرت کا اظہار کیا جاتا. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ وہ ایک کمزور سے دبلے پتلے سے آدمی تھے فزیکلی، لیکن روحانی قوت ایسی تھی اور علمی یعنی قوت ایسی تھی اور ایسا یقین اللہ پہ تھا، توکل. اور محمد علی جناح دیکھیں نا 12 سال ٹی بی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یا تو آپ مضبوط فیصلے کر سکتے ہو، اور جب مضبوط فیصلے کرنے ہو تو انصاف کیا جاتا ہے، کسی خسرو بختیار کو اور کسی خٹک کو معاف نہیں کیا جاتا. پھر یا تو ریٹ نافذ کر دیں، نہیں تو پھر جلسہ کرنے دیں. ٹھیک ہے. یہ کیا جب ہارون صاحب حکومت جب خود مشورہ دے رہی ہے، حکومتی وزراء خود مشورہ دے رہے ہیں، فردوس عاشق امان صاحبہ خود مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آؤ، سمپل سا آئینی راستہ اختیار کر لو، تو اپوزیشن مان لینا جلسوں پہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، عوام کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد لے آئیں. آپ کے اس سوال کا 12 میں نے جواب دیا ہے کہ جس شخص کو اقتدار کی خواہش ہو، دیکھیں ان کو کرپشن کے کیسز بھی ہیں بہت، کھربوں روپے ہیں زرداری اور شریف خاندان کے جو TT سے منتقل ہوئے ہیں، اور ایسا کرشمہ انہوں نے دکھایا تاریخ میں، اس کی مثالیں نہیں ملتی. یعنی وہ حمزہ کی تو جائیداد کہا جاتا ہے سلیمان کی 90% TT سے، اور حمزہ کی بھی غالباً اتنی. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا اقتدار کی کشش ایک ایسی ہولناک چیز ہے
کہ وہ کہیں کسی کو چین سے بیٹھنے دیتی ہے. پھر اس میں جب انتقام کی خواہش شامل ہو جائے. مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بارہا درخواست بھی کی جس زمانے میں میرا ان سے ملنا جلنا تھا کہ وہ یہ نہ کہا کریں یہ جس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ بھی باز نہیں آتے. بھائی اسٹیبلٹی کے لیے سب سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ حکمران کو کرنا پڑتا ہے. فیصلے بے شک سخت کرے, لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ نے ذاتی دشمنی بھی ہے اور بیچ میں اقتدار کی خواہش بھی ہے, تو ظاہر ہے اسے ہجا نہیں پیدا ہوگا نا. ٹھیک ہے, آپ نے جائیدادوں کی بات کی, آپ نے کہا کھربوں روپے کے اثاثے ہیں. چلے میں ایک اور شخص کی بات کر لیتی ہوں. میں اپنے پرانے سیاستدان جو اس وقت ملک میں نہیں ہیں, کئی سالوں سے یہاں سے نکلے ہوئے ہیں, سیاسی ریٹائرڈ اگر میں کہہ دوں شاید یہ برا نہ ہو, اسحاق ڈار صاحب, ان کے اثاثوں پہ بات کر لیتے ہیں. ان کے اثاثے کوئی 13 جائیدادیں ہیں, 7 پلاٹ تو صرف لاہور ہی میں ہیں اپنے اس گھر کے علاوہ جو ضبط کر لیا گیا ہے. یہاں سینٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اور پارلیمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس میں ہیں 6 ایکڑ زمین ہے, کوئی 2 مرسیڈیز کاریں ہیں, 3 وہ بڑی جو جیپیں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں انہیں, اور 1 کرولا ہے. وہاں پہ کچھ جائیدادیں ہیں دبئی میں. 40 کروڑ روپے تو انہوں نے قرض ہنسنا دیا تھا اپنے بیٹے کو, وہ کہاں سے آ گیا تھا. اور 3 سال سے وہ کہتے ہیں سروائیکل کی مجھے بیماری, وہ گردن کے مہرے میں پرابلم ہوتا ہے. انٹرویو میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا, ان کی گردن پوری ایک صحت مند آدمی کی رفتار سے حرکت کر رہی تھی. اور پاکستان میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں آدمی اس بیماری میں ہیں, سیریسلی ان کا بڑا اچھا علاج ہوتا ہے. سروائیکل کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا یہاں علاج نہ ہو سکے. تو جائیدادیں تو ان کی بے شمار ہیں اور اس کا وہ بتا نہیں سکتے, اسی لیے بھاگے اور وزیر اعظم کی تیاری میں گئے. اور دیکھا آپ نے ان کا کیا حشر ہوا, اور ان کا خیال تھا کہ وہ کسی پاکستانی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں. جھوٹ سچ بولیں گے, اس نے ہوم ورک کیا تھا, مگر اسے اور بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں تھا. پاکستان کا میڈیا بھی پورا ہوم ورک کر کے بیٹھتا ہے, اگر ان کا جو بیان حلفی ہے, انٹرویو لیتے ہیں, سب کو ایک صف میں کھڑا کریں. میری گھر سنیں, اگر وہ اس بیان حلفی کا حوالہ دیتا جو انہوں نے برضا و رغبت دیا تھا, اس لیے کہ اس میں ایسی تفصیلات بھی بیان کی گئی جس کے بیان کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. اب بھی انہوں نے کہا کہ پاناما سے میرا تعلق نہیں ہے. اگر وہ بیان حلفی اس نے پڑھا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ اور کچھ سخت سوال کر سکتا تھا. ظاہر ہے وہ برطانیہ میں ہے اور ایک آدمی کا حافظے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کتنی چیزیں, اور ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, لاسٹلی آئندہ کے لیے نصیحت ہو گئی کہ کبھی کسی دوسرے میڈیا کو انٹرویو نہیں دیا جانا چاہیے, یا ایسے انٹرویو سے غلطی ہو گئی؟ نصیحت وہ اچھا وہ یہ شوق بھی ہوتا ہے نا ٹی وی پہ نمودار ہونے کا. آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیسے موسیقی کے ذریعے, وہ حمید ہارون صاحب کا آپ نے دیکھا تھا کیسا انہوں نے انٹرویو دیا. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی, فلاں جگہ پہ امریکی سائنسدانوں نے یہ وائرس بنایا اور پھر اس طرح پھیلا, پھر نمبر بھی بتائے تھے, نمبر فلاں اس کا یہ تھا, فلاں تاریخ کو اس جگہ یہ ہوا تھا, اور پھر وہ خوشی خوشی انٹرویو دینے بھی چلے گئے. اگر وہ دیکھا ہوتا ہے انہوں نے تو شاید نہ جاتے. بہرحال کچھ نصیحت ہو گئی اور کچھ ان کے پھر انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے. ایک چیز آپ نوٹ کریں, پچھلے 3 دن سے مسلم لیگ کا میڈیا بہت ایکٹیو ہے, سوشل میڈیا. چلیے انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہارون صاحب بات کریں گے, وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی. استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے, مگر استحکام کے لیے ملک کے حکمران کے اندر تحمل ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. تو ملک کے حکمرانوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, حالات اچھے ہوں یا برے, یہ سب کچھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.